آواز آئی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں صاحب۔ گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے ہوئے کسی نے عاجزی سے آواز لگائی تھی۔ معاف کرو، نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا تھا۔ صاحب، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ مدد کر دیں میری۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ تم کچھ کام کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ یہاں سے، نہیں ہے۔ اس بار غصے سے میں نے شیشہ بند کر دیا اور شارع کھلتے ہی روانہ ہو گیا۔ یار، ایک کپ چائے تو پلاؤ کہیں سے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھے دوست نے کہا تھا، ضرور جناب، کیوں نہیں، ساتھ پراٹھے بھی کھا لیتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ہوٹل پر رکے اور چائے منگوائی۔ اور سناؤ جناب، کیسی جا رہی ہے زندگی؟ بیٹھتے ہوئے اس نے مجھ سے سوال کیا۔ یار بس کیا بتاؤں تمہیں، بے سکونی سی ہے زندگی میں، دن رات میں بدل جاتی ہے اور رات کب پھر سے دن کی شکل اختیار کرتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک عجیب سی بے قراری ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کھو گیا ہے میرا، اور میں اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں۔ جو دل میں تھا وہ اس کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے زندگی میں، صبر رکھو، سب بہتر ہو جائے گا۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اور تم سناؤ، کیا چل رہا ہے آج کل؟ تمہارا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ میں نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، بہت اچھا جا رہا ہے سب۔ اگلے ہفتے ایک نئی ڈیل فائنل ہوئی ہے، اگر وہ خیر سے ہوئی تو میرا بزنس اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے تسلی سے مجھے آگاہ کیا۔ ساتھ والی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ چلو یار، میں ذرا نماز پڑھ لوں، مسجد بھی سامنے ہی ہے۔ اذان ختم ہوتے ہی میں اپنی کرسی سے اٹھا۔ میں نے سوچا عدنان بھی میرے ساتھ اٹھ جائے گا، لیکن وہ کرسی پہ ہی بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے، تم پڑھاؤ، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، لیکن میں نے کچھ کہا بغیر مسجد کی طرف منہ کیا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو دور سے میری نظر عدنان پہ پڑی۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا بابا کھڑا ہوا تھا جو بیچنے کے لیے ہاتھ میں کچھ قلم پکڑے ہوئے تھا۔ نہیں بابا جی، یہ قلم آپ رکھ لیں اور پیسے بھی آپ لے لیں۔ اس نے کچھ لیے بغیر ہی بابا جی کے ہاتھ میں پیسے تھما دیے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے بیٹا، ہمیشہ خوش اور کامیاب رہو۔ جب تک میں قریب پہنچا تو بابا جی دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہم دونوں بھی گاڑی میں بیٹھے اور پھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ کچھ دن بعد صبح میں پارک میں واک کرتے ہوئے احمد سے ایک موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ اللہ کی تقسیم دیکھو، کسی کو اتنا عطا کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں،
بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، کسی کو اتنا دیا ہے کہ بس گزارا چل رہا ہے اور کسی کو چھت تک نصیب نہیں۔ میں نے چلتے چلتے ایک بات چھیڑی تھی، پاگل ایسا نہیں کہتے اور نہ ہی کہنا چاہیے۔ اللہ دلوں کا بادشاہ ہے، جب بھی کچھ عطا کرتا ہے انسان کی سوچ، نیت اور اوقات دیکھ کر ہی دیتا ہے۔ کسی کو ایک چیز سے نوازتا ہے تو کسی کو دوسری سے۔ میں اور تم نہیں سمجھ سکتے کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے اور کس کو واقعی ہی دل کی خوش نصیبی ہے۔ اس نے میری باتوں پہ مسکرا کر جواب دیا تھا، یار دولت مند کو کیا مسئلہ ہوگا، وہ تو ہر وقت ہی خوش رہے گا، اور غریب کو کہاں سکون ہے، وہ تو صبح شام محنت میں لگا رہتا ہے بیچارہ۔ میں نے اس کے جواب میں ایک اور نقطہ نکال کے بات کو بڑھانا چاہا، میرے دوست، ایسے بہت سے امیر لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں سکون حاصل نہیں، اور ایسے بہت سے غریب بھی ہیں جو اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ غریب کا کیا ہے، کوئی خواہشیں ہی نہیں ہوتی، کوئی مایوسی نہیں ہوتی، اسی لیے اسے ہی تو سکون قلب نصیب ہوتا ہے، یہ ان کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اس نے بڑی تفصیل سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر جن کو نوازا ہے اتنی دولت سے یا بقول تمہارے خوشی عطا کی ہے، اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ میں نے ایک اور سوال اس کے سامنے رکھ دیا تھا، اوہو کس بے وقوف نے یہاں یہ پھینک دیے ہیں۔ اس کی نظر اچانک زمین پہ پڑے کانچ کے ٹکڑوں پہ نظر پڑی اور وہ اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ رہا تھا۔ چھوڑ دے یار، اپنا ہاتھ زخمی کر لوگے، چلو یہاں سے۔ میں نے اسے چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے میری بات انسنی کر کے سارے ٹکڑے ایک طرف رکھ دیے اور راستے سے صاف کر دیے، اور پھر میرے ساتھ اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا۔ بھائی میرے اور اپنے دونوں کے لیے دعا کرنا، آج اسکالرشپ کا رزلٹ آنا ہے، اس نے کمرے میں جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور تلاوت کو جاری رکھا۔ دوپہر کے وقت کسی کام کے لیے میں باہر نکلا ہوا تھا، راستے میں ہی احمد کا میسج ریسیو ہوا کہ وہ اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہے، اور بدقسمتی سے میرا نام لسٹ میں نہیں آیا۔ کچھ مسلسل ٹریفک کی وجہ سے میرا موڈ خراب تھا، اور یہ سن کر میں اور پریشان ہو گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میری نظر اچانک سامنے والی موٹر سائیکل پر پڑی، گرے پڑے بندے پہ پڑی۔ 4 گاڑیاں اس کو دیکھ کر یوں ہی گزر رہی تھیں، میں نے بھی اپنے غم میں ڈوبے یوں ہی گزر جانا بہتر سمجھا۔ اچانک میرے سامنے ایک بڑی گاڑی نے بریک ماری، میں نے بہت مشکل سے اس کے پیچھے گاڑی روکی اور بہت زور سے ہارن بجایا اور اسے اندھا بھی کہا۔ گاڑی سے ایک سوٹ پہنا ہوا نوجوان باہر نکلا
اور بھاگتا ہوا اس زخمی آدمی کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں لے کر روانہ ہوا۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا رہ گیا اور کچھ دیر تک وہاں میرے کانوں میں میرے کہے الفاظ گونجنے لگے، مگر جن کو نوازنا ہے اتنی دولت سے یا بقول تمہاری خوشی عطا کی ہے، اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ یہی سوچتے سوچتے میں پیچھے گاڑیوں کے مسلسل ہارن سے چونک کر آگے بڑھا۔ اس دن کے بعد مجھے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ تم اللہ کے مخلوق کے جتنے بھی قریب ہو جاؤ، اللہ خود اس سے زیادہ نوازتا ہے اور اس سے زیادہ تمہارے قریب ہوتا ہے۔ عبادت سے تو صرف جنت مل جائے گی، لیکن مخلوق کی خدمت سے خالق بھی مل جاتا ہے۔